بارش رک چکی ہے، سمندر نے ہوش کے ناخن لیے ہیں، اپنا غصہ کم کیا ہے، لیکن شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مریضوں کو مدد اور گمشدگان کی تلاش کی جا رہی ہے اور انتظار ہے کہ پانی نکل جائے تو بہت سی بنیادی سروسز بحال ہو سکیں۔ یہ ہے حال سلطنت عمان کا، جہاں سائیکلون شاہین نے پچھلے 2 دنوں میں تباہی مچائی۔ اب تک 7 لوگوں کے مرنے کی اطلاع ہے۔ یہ تفصیلات پہلے اور عرب ڈیز کی باقی خبریں بعد میں۔ صبح کا وقت ہے اور اکتوبر کی 5 تاریخ۔ عرب ڈیز کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ مسقط اور دوسرے شہروں میں بعض سڑکوں پر پانی جمع ہے اور بعض سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، جس کی وجہ سے آمد و رفت اب تک نارمل نہیں ہو سکی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ تمام محکمے جہاں ممکن ہو ورک فرام ہوم کریں۔ نہ لوگوں کا نکلنا مناسب ہے اور نہ ممکن۔ پورے ملک میں بڑے پیمانے پر سڑکوں، گلی کوچوں کی صفائی کی مہم چل رہی ہے، جہاں ملبے، ریت اور مٹی جمع ہیں۔ کمپنیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو تھوڑی چھٹی دے دیں تاکہ جب حالات نارمل ہوں تو وہ کام پر آ سکیں۔ مسقط میونسپلٹی نے دوسرے گورنریٹس اور سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر ٹیمیں بنائی ہیں تاکہ شاہین سائیکلون سے آبادیوں میں پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے اور زندگی کو معمول پر لانے میں مدد ملے۔ یہ ٹیمیں سڑکوں پر کام کر رہی ہیں، بلاکڈ پائپ لائنز کو صاف کیا جا رہا ہے تاکہ پانی نشیبی علاقوں سے نکل سکے، ملبے صاف ہو سکیں اور سڑکوں پر گرے درخت ہٹائے جائیں اور پھر ان کی مرمت کا کام ہو سکے۔ سوشل میڈیا پر دور دراز علاقوں میں اپنے گھروں میں پھنسے لوگ مدد کی اپیل کر رہے ہیں، خاص طور پر خابورہ اور سویخ سے، جہاں سب سے زیادہ یعنی 370 mm بارش ہوئی تھی۔ السویخ اور السیب میں 222 mm۔ جگہ جگہ سے لوگوں کی گمشدگی کی اطلاع مل رہی ہے۔ جنوبی باطنہ گورنریٹ کے علاوہ الرستاق کے وادی السلیل علاقے میں ایک گمشدہ کی تلاش کی گئی تو اس کی لاش ملی۔ قیاس ہے کہ اس کی کار اس بارش اور سمندری طوفان میں پھنس گئی تھی، جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اسی طرح الداخیہ کے سول ڈیفنس کے محکمے نے الگ الگ وادیوں میں پھنسے 8 افراد کو بچایا ہے۔ نارتھ باطنہ میں پولیس، ایویشن اور رائل ایئر فورس نے وادیوں میں پھنسنے کی 200 اطلاعات کو اٹینڈ کیا اور لوگوں کو بچایا۔ بارش کی وجہ سے پہاڑوں سے ان وادیوں میں پانی آیا اور ہولناک منظر پیش کر گیا۔ ان علاقوں میں لوگوں کی تلاش اور ان کی جان بچانے کا کام جاری ہے۔ نیشنل کمیٹی فار ایمرجنسی مینجمنٹ کے اسپوکس پرسن محمد الحشامی نے بتایا کہ باطنہ ایکسپریس وے اور ساؤتھ باطنہ کی تمام سڑکیں کھلی ہیں اور آمد و رفت جاری ہے، لیکن کچھ بڑی اہم سڑکیں سائیکلون سے تباہی کی وجہ سے بند ہیں، جن میں ولایت سویخ سے ولایت سہم کے حفیظ راؤنڈ اباؤٹ تک جانے والی سڑک، وادی بنی عمر، وادی حواسنا روڈز اور وہ راستہ جو ولایت خابورہ کو ایکسپریس وے سے جوڑتا ہے۔ یہاں ان سڑکوں کی مرمت کا کام چل رہا ہے۔ اسی دوران خبر آئی کہ خابورہ میں ایک ریسکیو ٹیم نے 20 افراد پر مشتمل ایک خاندان کو بچایا جو طوفان اور بارش کی حالات میں اپنے گھر کی کھلی چھت پر پناہ لیے ہوئے تھا۔ نیچے سیلاب اور اوپر بارش، انہیں وہاں سے نکال کر پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ عمان کی تمام ایمرجنسی سروسز ملک میں زندگی نارمل لانے کی مہم میں لگی ہیں۔ خابورہ میں بعض مقامات پر آج بھی لوگ اپیل کرتے رہے کہ وہ اپنے گھروں میں بند ہیں، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو، ان کی گاڑی بھی نہیں چل پا رہی ہے کہ خود اپنا کوئی انتظام کر سکے، بجلی نہیں ہے، پینے کا پانی بھی نہیں ہے اور کوئی سنوائی بھی نہیں۔ انہوں نے یہ باتیں ایک مقامی ریڈیو اسٹیشن سے کہیں۔ ملک میں املاک اور جان کا نقصان کا اندازہ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کی طرح عمان میں بھی لوگ کورونا کی وجہ سے شدید مالی مشکلات میں مبتلا تھے۔ کاروبار پہلے سے ہی ٹھپ پڑ چکے تھے، نوکریاں کم ہو گئی تھیں۔ اس طوفان کے بعد ملک کے معاشی حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اب کچھ اور خبریں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں امارات۔ امارات کے شرقیہ علاقے میں سائیکلون شاہین کا خطرہ ٹل گیا ہے اور سمندر کے کنارے اٹھنے والی موجیں بھی تھمتی نظر آ رہی ہیں، لہذا العین میں تمام اسکول دوبارہ کھول دیے گئے ہیں اور اسی طرح کنسٹرکشن سائٹس پر کام بھی دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اتحاد ایئر لائنز نے اپنے ایئر کریو کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتحاد ایئر لائنز جلد ہی 1000 ایئر ہوسٹ اور ایئر ہوسٹس کی بھرتی کرے گا۔ یہ بھرتیاں دنیا کے کئی عرب اور غیر عرب ملکوں سے کی جائیں گی۔ اس کے لیے دنیا کے 10 بڑے شہروں میں انٹرویوز ہوں گے، لیکن اس کے لیے
پہلے سے اس کی ویب سائٹ پر رجسٹر کرنا ہوگا۔ اس کا لنک یہاں نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، خبریں سننے کے بعد نیچے دیکھ لیں۔ اتحاد ایئر لائنز نے اپنے سابق امپلائیز کو بھی رجسٹر کرنے کی دعوت دی ہے جو کورونا کی وبا پھیلنے سے قبل اس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ الین کی ایک عدالت نے ایک نوجوان کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک عورت کو گالم گفتہ اور اس کی ہتک زدی کے ہرجانے کے طور پر 20,000 درہم ادا کرے۔ اس عورت نے عدالت میں شکایت کی تھی کہ اس نوجوان نے اس کے لیے ناروا کلمات کا استعمال کیا ہے اور پبلک پلیسز پر اس کو گالیاں دی ہیں۔ اس کے لیے اس نے 1 لاکھ درہم کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اسی طرح ایک لڑکی نے ایک عدالت کو ایک وائس میسج بھیج کر کہ ایک عرب نوجوان اس کو طرح طرح سے گالم گلوچ کر رہا ہے، اس کو دھمکیاں دے رہا ہے، اس نوجوان کو سزا دلائی۔ راس الخیمہ کی عدالت نے اس نوجوان پر اس لڑکی کو ہرجانے کے طور پر 6,000 درہم ادا کرنے کا حکم دیا۔ راس الخیمہ کے ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ درست رکھنے کے لیے اویئرنیس کیمپین شروع کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی نمبر پلیٹس کی صورت بگاڑنے کے لیے 400 درہم تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس نے کہا کہ نمبر پلیٹ صاف نظر آنی چاہیے۔ الین کی ایک عدالت نے ایک کار ڈرائیور کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک میاں بیوی کے جوڑے کو 83,500 درہم ادا کرے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے ایک حادثہ ہوا جس میں ان کی بیٹی کی موت ہو گئی تھی۔ اسی دوران ابو ظبی پولیس کی ایئر ایمبولینس حادثے کا شکار ہو گئی اور اس کے دونوں پائلٹ کی موت واقع ہو گئی۔ الین کی ایک عدالت نے ایک کار ڈرائیور کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک میاں بیوی کے جوڑے کو 83,055 درہم ادا کرے کہ اس کی وجہ سے ایک حادثہ ہوا جس میں ان کی ایک بیٹی کی موت ہو گئی تھی۔ اس ہرجانے کی رقم میں ان کی گاڑی کو پہنچنے والے نقصان اور ذہنی اذیت کا ہرجانہ اور عدالتی کارروائی کی فیس سب شامل ہیں۔ اب چلتے ہیں سعودی عرب۔ جدہ کے مقام حی الجامعہ میں ایک ریستوراں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مارکیٹ مانیٹرنگ کی ایک ٹیم نے اس جگہ کا معائنہ کیا اور پایا کہ اس نے ریستوراں چلانے کے قوانین کی 17 قسم کی مخالفت کی تھی۔ اس انسپیکشن میں پایا گیا کہ اس ریستوراں کا لائسنس بھی 1 سال قبل ہی ایکسپائر ہو چکا تھا۔ اس میں کام کرنے والے 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جن کے پاس ہیلتھ کارڈز نہیں تھے۔ آج سے جو سعودی شہری برطانیہ جائیں گے انہیں وہاں کوارنٹائن نہیں کرنا ہوگا اور نہ انہیں آن ارائیول PCR ٹیسٹ سرٹیفکیٹس پیش کرنا ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ ان سعودی شہریوں نے سعودی عرب میں کورونا کی دونوں ویکسینز لی ہوں، لیکن وہاں پہنچنے کے 2 دن کے اندر ان کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ جدہ کے ہنداویہ کے علاقے میں ایک کار ایک ریستوراں میں گھس آئی جس سے اس ریستوراں کا مالی نقصان ہوا اور کام کرنے والوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ بحرین میں کامرس انڈسٹری اینڈ ٹورزم منسٹری نے بتایا ہے کہ یم ٹری ریستوراں کی 26 میں سے 22 شاخیں بند ہو گئی ہیں۔ ریستوراں کی اس چین کی مالک ایک کویتی کمپنی گلوبل کیپٹل مینجمنٹ ہے۔ اب بحرین میں یم ٹری کی برانچ صرف جفیر، وادی السیل کمپلیکس، توبلی اور التنین سٹی میں بچ گئی ہے اور اس میں ملازمین کی تعداد 400 سے گھٹ کر صرف 31 رہ گئی ہے۔ بحرین میں سوموار کو کورونا کے 42 کیسز سامنے آئے لیکن کسی کی موت کی اطلاع نہیں ہے۔ اب کچھ خبریں کویت سے۔ کویت کے مقام الجلیب کی پولیس نے اس نومولود بچے کے پیرنٹس کو ڈھونڈ نکالا ہے جس کی ماں نے اسے خیتان کے پاس ایک مسجد کے قریب زمین پر چھوڑ دیا تھا۔ اس بچے کے ملنے کی اطلاع ایک پاکستانی نے پولیس کو دی تھی۔ اس بچے کی ماں بھارتی شہری ہے، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بچہ اس عورت کے ایک اردن کے شہری کے ساتھ تعلقات کا نتیجہ ہے جس کے ساتھ وہ 1 سال سے رہ رہی تھی۔ اس بچے سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اسے ایک میدان میں چھوڑ دیا تھا۔ اس اردنی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، قطر میں رہتے ہیں تو عرب دیس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر کلک بھی کر دیں۔